بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں نے کیونکہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے جس کے اندر میں نے قلب کا ذکر کیا ہے، تو مجھے خیال آیا کہ جو میری قلب و آگہی کی پہلی نظم ہے جو حمد ہے اللہ ہو، میں ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ڈسکشن کر لوں کیونکہ یہ اس پچھلے ٹاپک کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے۔ دیکھیں، میں زندگی میں کبھی صوفیوں کی محفل میں نہیں بیٹھا۔ میں ایک دفعہ زندگی میں میرے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں ایک ٹیچر ہوتے تھے جو کہ صوفی تھے، انہوں نے کہا کہ میرے گھر پہ کی محفل ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا تھا، 10 ایک منٹ بیٹھا تھا، وہاں کوئی 100 150 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اللہ کر رہے تھے سارے، اور ایک عجیب سا ماحول تھا۔ لیکن میں بس زندگی میں ایک دفعہ 10 منٹ کے لیے وہاں گیا تھا۔ میں کبھی زندگی میں کسی صوفی کی محفل میں نہیں بیٹھا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ ایک گروپ کے اندر ذکر فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے، میں اس بارے میں کوئی رائے ہی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں تصوف کو سمجھتا بھی نہیں ہوں، میں تصوف کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں اس لفظ سے ہی ناواقف ہوں، میرے لیے یہ ایک آ، انجانا لفظ ہے۔ ہاں، میں احسان کو جانتا ہوں، احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ایسی کوشش کریں، یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس حضوری کی حالت میں رہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو چاہے آپ تنہا ہوں، چاہے آپ اکیلے ہوں، آپ کو وہ لمحے حاصل ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کا پورا جسم پگھلتا ہے اور اللہ کے سامنے حضوری کے عالم میں چلا جاتا ہے۔ پھر آپ بریلوی ہوں، پھر آپ دیوبندی ہوں، پھر آپ وہابی ہوں، پھر آپ کچھ بھی ہوں، یہ باتیں بے معنی ہیں۔ پھر آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے۔ بلکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک ہمارے جاننے والے بزرگ ہیں، وہ بریلوی ہیں اور بڑے ان کی مطلب بڑے پراپر قسم کے یہ صوفیانہ سلسلے اور ان سارے معاملات کو مانتے ہیں۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ اماد میں تینوں ایک گل دساں، میں اپنی زندگی چ سب تو وڈے صوفی تو جنوں ملے ہیں وہ کٹر بھابی سی۔ تو پھر ہسنے لگ گئے، کہتے بندہ بھی وہ ہی سیگا، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں سیگا۔ تو یہ باتیں کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ جو نظم ہے یہ اس کیفیت کا اظہار کرتی ہے کہ آپ محفل میں بیٹھے ہوں یا آپ تنہا ہوں، آپ کسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں یا آپ نے صرف اللہ سے ہی ایک تعلق جوڑ دیا ہو، اگر آپ کا اللہ سے کنیکشن کا کوئی مومنٹ بن گیا تو آپ محسوس کیا کریں گے؟ یہ اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو کسی بھی سلسلے سے تعلق نہیں رکھتا، میں تو کسی کو بھی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ میں نے قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا، اور پڑھتے مجھے لگا کہ اللہ سے محبت ہو گئی۔ آخر زمان میں کتاب کے علاوہ میرے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں، یہ کتاب میرے ہاتھ میں رہے گی، یہ کتاب نہیں اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں رہے گی تو میں فلاح پالوں گا، نہیں رہے گی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ وہ اللہ سے محبت میں مجھے جو لمحہ نصیب ہوا، اس کے بارے میں قرآن یہ ذکر بھی کرتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب تو آپ کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور پھر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، آپ کا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ جو نظم ہے یہ اس کیفیت کو بتا رہی ہے کہ میرے جسم کے مختلف اعضاء اور میرے جسم کے جسمانی حقیقت اور میرے جسم کی روحانی حقیقت، یہ سب اس لمحے میں کیا ہو گئی تھی جب میں اللہ کو پکار رہا تھا۔ تو یہ نظم میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سنا دیتا ہوں اس مکمل کانٹیکسٹ کو سمجھتے ہوئے۔ جہاں سنبھلی ہے اللہ اللہ اللہ، رگ پھڑکی ہے اللہ اللہ اللہ، پہلے سنبھلی ہوئی نہیں تھی، جہاں نفس کے ہاتھوں میں تھی، شر کے ہاتھوں میں تھی، اس کو ایک دفعہ رگ پھڑکی ہے، زندگی کا احساس ہوا ہے، رگ پھڑکی ہے اور کوئی روحانیت بھی آپ کے اندر ہلی ہے، اور آپ کی جان پہلی دفعہ سنبھلی ہے، روح اندر سے پہلی دفعہ سنبھلی ہے جو مدتوں سے سوئی ہوئی تھی اللہ کے ذکر سے۔ سانس لیا ہے اللہ اللہ اللہ، پھر نکلا ہے اللہ اللہ اللہ۔ وہ جو ایک پاس سے انفاس ہوا ہے کہ سانس کھینچا کیسے ہے، اللہ کے ساتھ ہوا اندر گئی ہے، اور سانس نکلا کیسے ہے، اللہ کے ساتھ ہوا باہر نکلی ہے۔ نفس چلی ہے اللہ اللہ اللہ، شہرگ بھی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب جو آپ کی نفس چلی ہے وہ دل سے صرف خون نہیں لا رہی، وہ قلب سے روحانیت بھی لے کر آ رہی ہے، اور آپ کے پورے جسم میں، آپ کی شہرک سے بھی قریب ہے اللہ، وہ وہاں سے چل رہی ہے، اور آپ کے پورے جسم کے اندر اللہ اللہ اللہ، اس نفس کے ساتھ پورے جسم کے اندر اللہ 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 بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ دل دھڑکا ہے اللہ اللہ اللہ،
قلب چلا ہے اللہ اللہ اللہ، دل دھڑکا ہے اس نے خون پمپ کیا، اور قلب چلا ہے اس نے روحانیت پمپ کی ہے، اور یہ دونوں چیزیں اب آپ کے جسم کے اندر سرایت کر گئی ہیں۔ اب وہ خون بھی بھاگ رہا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی محبت بھی آپ کے جسم کے اندر بھاگ رہی ہے۔ آنکھ رواں ہے اللہ اللہ اللہ، نفس دھواں ہے اللہ اللہ اللہ، ایک قطرہ آنسو کا، ندامت کا، جس کی آنکھ سے بہہ گیا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا۔ آنکھ رواں ہے، وہ جو قطرہ ٹپکا ہے آنکھ سے، نفس دھواں ہو گیا، وہ نفس جو آپ کے اوپر حاوی تھا، جس کا وزن بے تحاشا تھا اور جس نے آپ کو کچلا ہوا تھا، وہ اس ایک قطرے سے دھواں ہو کے اڑ گیا۔ اللہ اللہ اللہ، جسم گرم ہے اللہ اللہ اللہ، روح میں ضم ہے اللہ اللہ اللہ، جسم میں اب وہ ایک حرارت پیدا ہوئی ہے، دین کی حرارت، اللہ سے محبت کی حرارت، جو قلب سے گرمی نکلی ہے نا، وہ روح کو، وہ جو اقبال نے کہا نا جو قلب کو گرما دے، وہ جو قلب کو گرما دینے والی ایک گرمی نکلی ہے، وہ آپ کے جسم کو اس نے مکمل گرم کر دیا، اور اب آپ کا جسم روح میں ضم ہو رہا ہے۔ آج تک روح جسم کے اندر تھی، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا جسم روح میں جا رہا ہے، آپ کا جسم روح کا حصہ بن رہا ہے۔ نرم کھال ہے اللہ اللہ اللہ، بال بال ہے اللہ اللہ اللہ، اب آپ کی کھال نرم ہونے لگ گئی، اللہ کے خوف سے آپ کا جسم نرم ہو رہا ہے، آپ کی جلد نرم ہو رہی ہے، بال بال ہے اللہ اللہ اللہ، اب آپ کا رواں رواں، اب آپ کے ریشے ریشے سے اللہ 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 کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اب آپ مکمل طور پر صبغت اللہ میں، اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں۔ زیست کی سرگم اللہ اللہ اللہ، سب زیرو بم اللہ اللہ اللہ، زیست کی سرگم کیا ہے؟ یہ جو سانس آ رہا ہے، ایسی سانس جا رہا ہے، یہ جو زمان و مکان کا کھیل ہے، یہ جو زیست کی سرگم ہے پوری، آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ تو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے اللہ اللہ اللہ، سب زیر و بم، زندگی کے سب اتار چڑھاؤ، آپ کی سانس کے اتار چڑھاؤ سے لے کر وقت وقت کے دوران کے اتار چڑھاؤ تک، جو کچھ بھی ہے اللہ اللہ اللہ، سب کچھ اللہ کے پاس کر دیا، اندر باہر اللہ اللہ اللہ، اب آپ کو اندر بھی اللہ محسوس ہو رہا ہے، اب آپ کو باہر بھی اللہ نظر آ رہا ہے، جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں عنقریب ان کو ان کے باطن میں بھی اور آفاق میں بھی، انفس میں بھی اور آفاق میں بھی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ اب آپ کو اندر باہر اللہ اللہ نظر آ رہا ہے، اب آپ کو اپنے اندر سے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں رب ہے، اور اپنے باہر بھی نظر آ رہا ہے کہ ہاں رب ہے۔ آپ کو جمادات اور آپ کو درخت اور آپ کو پہاڑ، آپ کو سب نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے آگے سجدہ رو ہیں، کس طرح سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سارا منظر اللہ اللہ اللہ۔ اب آپ کو اس منظر میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا سوائے اللہ کے۔ تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، یہ کبھی رات کو تنہائی میں اکیلے میں جب دن کی ضرورت جھاڑ کے نوافل پڑھ کے سجدے میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ نازم کے اندر میں نے اس کیفیت کا نقشہ کھینچا ہے جو آپ کی ذات کو نصیب ہو سکتی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں سب کو نصیب ہو سکتی ہے، ہر شخص کو نصیب ہو سکتی ہے، آپ کو بھی نصیب ہو سکتی ہے، آج رات ہی نصیب ہو سکتی ہے۔ اپنا قلب لے کر اپنے ہی گھر میں اپنے پانی سے وضو کیجئے، اپنے مصلے پہ رات کی تنہائی میں جب سب سو چکے ہوں بیٹھ جائیے، اور ایک دفعہ جھک جائیے کہ اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، میرے قلب کو زندہ کر دے۔ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا قلب زندہ ہو سکتا ہے، اور اللہ آپ کو بھی آپ کی زندگی کا مقصد دے سکتا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔